السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعتماد ٹی وی میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ آئیے آج کی صبح کا آغاز محسن انسانیت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک سے کرتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص مومن نہیں ہو، 3 مرتبہ فرمایا، جس کے ظلم و زیادتی سے اس کا پڑوسی چین و سکون سے نہ رہ سکے۔ روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، بخاری شریف۔ آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر۔ پیپر لیک کے قصورواروں کو 10 سال جیل، 10 کروڑ روپے کا جرمانہ۔ فاسٹ ٹریک عدالت کی تشکیل، ترمیمی بل کے مسودے کو کابینہ کی منظوری۔ نیٹ UG پیپر لیک کے معاملے پر ملک بھر میں ہو رہے مظاہروں کے درمیان مرکزی کابینہ نے پیپر لیک کے قصورواروں کو سخت سزا دینے کے لزوم والے ترمیمی بل کے مسودے کو منظوری دے دی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کی صدارت میں آج منعقدہ کابینہ کی میٹنگ میں اس سے متعلق تجویز کو منظوری دی گئی۔ ذرائع کے مطابق بل میں قصورواروں کو جلد سے جلد قانون کے کھٹیرے میں کھڑا کرنے کے لیے فاسٹ ٹریک عدالتوں کی تشکیل، 10 سال جیل کی سخت سزا اور 10 کروڑ روپے جرمانے کا لزوم کیا گیا۔ قابل ذکر ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی نے کل کہا تھا کہ پیپر لیک کے قصورواروں کو جلد سخت سے سخت سزا دینے کے لیے فاسٹ ٹریک عدالت تشکیل دی جائیں گی۔ نوجوانوں کی طاقت کو کم نہیں سمجھنا چاہیے۔ اندرا پارک پر BRSV کا دھرنا، کارگزار صدر BRS تارک راما راؤ کی تقریر۔ BRSV کے کارگزار صدر KT راما راؤ نے دلی میں طلباء کی جاریہ تحریک کی تائید میں جمعے کو حیدرآباد کے اندرا پارک میں BRSV کے زیر اہتمام منعقدہ احتجاجی دھرنے میں شرکت کرتے ہوئے وزیر اعظم نریندر مودی، مرکز کی BJP حکومت اور ریاست کی کانگریس حکومت کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے اپنی 50ویں سالگرہ کے تمام تقریبات منسوخ کر دیے اور سیاہ شرٹ پہن کر احتجاج میں شریک ہوئے۔ اپنے خطاب میں KTR نے کہا کہ نسل بدل رہی ہے، آواز بھی بدل رہی ہے، اس لیے مودی ہوشیار رہیں۔ انہوں نے کہا کہ نیپال میں نوجوانوں کی تحریک نے حکومت کو ہلا کر رکھ دیا تھا، اس لیے کسی بھی حکومت کو نوجوانوں کی طاقت کو کم نہیں سمجھنا چاہیے۔ چارمینار پر جمعے کے بعد SIO کا اچانک احتجاج، سینکڑوں مظاہرین شریک۔ انصاف، جواب دہی اور طلباء کے جمہوری حقوق کے تحفظ کا مطالبہ۔ نیٹ پیپر لیک کے خلاف دہلی میں احتجاج اور طلباء پر پرتشدد کے خلاف اسٹوڈنٹ اسلامک آرگنائزیشن آف انڈیا SIO تلنگانہ کے زیر اہتمام تاریخی چارمینار کے قریب احتجاج منعقد کیا گیا، جس میں طلباء اور نوجوانوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ مقررہ مدت میں انومریشن فارمز جمع کروا دیں، جے کرشنا راؤ کا بیان۔ وزیر سیاحت و ثقافت جوپلّی کرشنا راؤ نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ ووٹر لسٹ پر خصوصی جامع نظر ثانی SIR کے عمل کو سنجیدگی سے لیں، مقررہ وقت کے اندر انومریشن فارم بھی جمع کروائیں اور اپنے حق رائے دہی کا تحفظ یقینی بنائیں۔ وزیر موصوف نے جمعہ کو کولہاپور ٹاؤن میں جاری SIR مہم کا خود جائزہ لیا۔ کمشنر ہیڈرا کے رویے پر شدید برہمی، عدالت کے احکامات کی خلاف ورزی کرنے والے عہدیداروں کو معافی مانگنی ہوگی، ہائی کورٹ۔ تلنگانہ ہائی کورٹ نے کمشنر ہیدرا AV رنگاناتھن کے رویے پر ایک بار پھر شدید برہمی کا اظہار کیا اور کہا کہ عدالت کے احکامات کی خلاف ورزی کرنے والے عہدیداروں کو لازماً غیر مشروط معافی مانگنی ہوگی۔ عدالت نے ریمارکس کیے کہ اگر ایڈوکیٹ جنرل کی درخواست نہ ہوتی تو کمشنر کو تحویل میں لینے کا حکم دیا جاتا۔ سرکاری اور اقامتی اسکولوں کے ہر طالب علم کو 2 جوڑی یونیفارم فراہم کیے جائیں، سامان کے معیار پر طلباء سے رائے حاصل کی جائے۔ چیف سیکریٹری کی کلکٹر کے ساتھ ویڈیو کانفرنس۔
چیف سیکرٹری جناب سنجے جاجو نے چیف منسٹر کی ہدایت پر تمام کلکٹرز اور متعلقہ حکام کو ہدایت دی کہ ریاست کے سرکاری اور اقامتی اسکولوں کے ہر طالب علم کو 1 ماہ کے اندر 2 جوڑی اسکول یونیفارم فراہم کیے جائے۔ جمعے کو ریاستی سیکریٹریٹ سے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے اسکول یونیفارم کی تیاری اور تقسیم ایل نینو کے پیش نظر متبادل منصوبہ بندی کا جائزہ لیا گیا۔ حکام نے بتایا کہ یونیفارم کی سلائی 26,000 سیلف ہیلپ گروپس کی خواتین کی نشاندہی کی گئی۔ چیف سیکرٹری نے کہا کہ چیف منسٹر نے اسکول یونیفارم، جوتوں اور دیگر اسکول کٹس کے معیار پر کسی بھی قسم کا سمجھوتہ نہ کرنے کی ہدایت دی۔ ہر خاندان میں 5 پودوں کی تقسیم، شجرکاری کے فروغ کے لیے آج ہمدہ کا پروگرام۔ ریاستی حکومت کی جانب سے باوقار انداز میں منعقد کیے جانے والے ون مہوتسو 2026 پروگرام کے تحت حیدرآباد میٹروپولیٹن ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے اربن فارسٹری شعبے کی جانب سے عوامی شراکت کے ساتھ شہر میں سرسبز ماحول کے فروغ کے لیے ایک خصوصی پروگرام منعقد کیا جا رہا ہے۔ ہمدہ کے باغبانی شعبے کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر چکراپانی نے ایک بیان میں بتایا کہ اس پروگرام کے تحت 25 جولائی ہفتے کو شام 4 بجے تارناکہ کے مری لکشما ریڈی فنکشن ہال میں تارک سیوا سماکھیا کے تعاون سے ہر خاندان کو 5 پودے مفت تقسیم کیے جائیں گے۔ وندے ماترم بل راجیہ سبھا میں پیش، توہین پر سزا کا لزوم۔ ہنگامے کے دوران دونوں ایوانوں کی کارروائی ملتوی۔ قومی اہلیتی داخلہ امتحان نیٹ پرچے لیک معاملے پر مرکزی وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان کے استعفے کا مطالبہ کرنے والی اپوزیشن جماعتوں کے مسلسل ہنگامے کے باعث پارلیمنٹ کے مانسون اجلاس کے پہلے ہفتے میں دونوں ایوانوں میں صرف ایک بل پیش کیے جانے کے علاوہ کوئی قانون سازی یا دیگر کارروائی نہیں ہو سکی۔ ہفتے کے آخری دن آج دوپہر 2 بجے راجیہ سبھا میں اپوزیشن کے شور و غل کے درمیان راشٹر کور اپیان نروامن بل 2026 جو وندے ماترم سے متعلق ہے پیش کیا گیا، جس کے بعد فوراً ایوان کی کارروائی پورے دن کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ این ٹی اے کے 47 عہدیدار برطرف۔ نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی این ٹی اے نے جو نیٹ امتحان کے بشمول قومی سطح کے اہم امتحانات منعقد کرتی ہے، 47 عہدیداروں کو خدمات سے برطرف کر دیا ہے اور ان عہدیداروں کے خلاف فوجداری اور قانونی کارروائی کرنے کا بھی اعلان کیا ہے۔ یہ اقدامات نیٹ پیپر لیک تنازع کے پس منظر میں ایجنسی کو بہتر بنانے کے سلسلے میں اٹھائے جا رہے ہیں۔ اس دوران این ٹی اے نے سینئر پیشہ ورانہ عہدوں پر 16 ینگ پروفیشنل کی تقرری کا عمل بھی شروع کر دیا ہے۔ طلباء کی درخواست کی سماعت سے انکار پر چیف جسٹس کی وضاحت۔ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سوریہ کانت نے آج میڈیا کی ان اطلاعات کی تردید کی ہے کہ انہوں نے احتجاجی طلباء کے خلاف پولیس ظلم پر درخواست سماعت کرنے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے بتایا کہ ان کے پاس اس سلسلے میں ایسی کوئی درخواست باضابطہ طور پر پیش نہیں کی گئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ انصاف کے حصول کے خواہاں افراد کے لیے 24 گھنٹے کھلا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ جمعے کو ایک شخص نے انہیں مکتوب بھیجا تھا جس میں اس کی خواہش کی گئی تھی۔ گجرات میں گزشتہ 2 دنوں سے ہو رہی زبردست بارش کی وجہ سے کئی اضلاع سیلاب کی صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ انتظامیہ نے بچاؤ اور راحت کاری کے کاموں کے لیے فوج طلب کر لی ہے۔ بلسٹار، نوساری، سورت اور تاپی اضلاع میں کئی علاقوں میں پانی داخل ہو گیا، جس کی وجہ سے لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا۔ عہدیداروں نے بتایا کہ صرف ایک ولسٹار ضلع میں 12,700 افراد کو راحت کیمپوں میں منعقد کیا گیا۔ امریکہ کے ایران پر مسلسل 13ویں شب بھی حملے جاری۔ امریکہ نے ایران پر مسلسل 13ویں رات بھی فضائی حملوں کا سلسلہ جاری رکھا۔ پاسداران انقلاب نے امریکی میزائل تباہ کرنے کا دعویٰ کیا۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق امریکی افواج نے ان حملوں میں ایرانی فوج، کمانڈ مراکز، ڈرون تنصیبات، مواصلاتی نیٹ ورک اور بحری صلاحیتوں کو نشانہ بنایا۔